میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے, اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی تو نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی تو نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھایا غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ اللہ سے کرتے ہیں. اس دفعہ بات ہے قادیانیوں کی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ وہ پولیس رات پہ تو جا کے گر جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ان کے بھی ہاتھ چمک رہے ہوں گے, ان کے اعضائے وضو سارے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ حدیث شریف ہے. لیکن جو چیز انجینئر صاحب نے نہیں بتائی, اور کیوں نہیں بتائی یہ میں نہیں کہہ سکتا, وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں ہاتھ پاؤں چمکیں گے, ان کے اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے بارے میں جب اچھے خیالات کا اظہار کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری امت کے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ میری امت کے وہ لوگ جب قیامت کے دن مجھے ملیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا. یعنی کہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ہی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. لیکن انجینئر صاحب ہیڈ نو ریگارڈ فار اٹ واٹس ایور, انہوں نے قادیانیوں کو ایز اٹ از اٹھا کے امت کے اندر گھسیڑ دیا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے سن کے کہ ایک آدمی جو خود کو پازٹ کرے اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ان سارے مسالک کو ڈیفیم کرے جن کو قادیانی ڈیفیم کرتے ہیں خود کو ایک فرقے کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے, کہ ان کا کیس یہ ہے کہ بھئی اگر ہمارے بڑے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم لوگوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں, اگر ہمارے بڑے نے گالیاں دی تھی تو تمہارے بڑے بھی گالیاں دیتے ہیں. انجینئر صاحب نے انہی لائنز کو فالو کرتے 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 آج ان کو ایک فرقے کے طور پہ, جیسا کہ اس کلپ میں بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ فرقہ ہے, حالانکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب باتیں دو ہیں, اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو یہ ذاتی اوپینین تو نہیں ہو سکتی, میری نہیں ہو سکتی, انجینئر صاحب کی بھی نہیں ہو سکتی. اگر وہ ان کی ذاتی اوپینین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا اصول ہے, جو اسلام کا اصول ہے, اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں کیسے چمک رہے ہوں گے, اور اگر یہ خارج نہیں ہیں تو ہی چمک رہے ہوں گے. اس میں آپ کو دو آراء تو نہیں ہے, یہ نہیں, اس بیسیکلی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, دونوں تو نہیں ہو سکتی. کوئی دو آراء اس میں نہیں ہے کہ آپ اس دونوں کو اکٹھے نہیں لے کے چل سکتے. یہ وہ پرابلم ہے جو انجینئر صاحب کے ساتھ ہے, اور میں کافی عرصے سے اس کو آبزرو بھی کر رہا ہوں. میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ قادیانی اس وقت انجینئر صاحب کا کانٹینٹ بڑے روتھلیسلی پروڈیوس کر رہے ہیں. قادیانی جس لائن کو فالو کر رہے ہیں, انجینئر صاحب اسی لائن کو فالو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بھی باقی سب کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے میں نے بھی آگے عرض کیا, اپنے مسلک, اپنا فرقہ جس کو وہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کہ وہ باقی سب کا ذکر اس لیے کر دیتے ہیں کہ باقی سارے جو ہیں ہم بھی ان کی طرح ہی ہیں. یہ بھی اسی لائن کو فالو کرتے 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 آج انہوں نے امت کے اندر شامل کر دیا. امت کے اندر, حالانکہ ان کے نزدیک ہم سارے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ان کے نزدیک ہم سارے کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں. حوالوں کے کتنے حوالے چاہیے, کتنے اور حوالے چاہیے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بس منافق ہیں. آگے جائیں گے تو بات تھوڑی, یہ دجل کا وہ لیول, اور میں آج حسن ظن رکھوں گا اینڈ میں, لیکن پہلے میں اپنا کیس رکھ لوں کہ دجل کا یہ لیول کہ میں ڈائریکٹ کوئی بات ایسی نہ کہہ دوں کہ سننے والے ایک دم سے اس کو پکڑ لیں, بلکہ میں یہ کہتا رہوں کہ نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کافر, دجال, اور وہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, اس لیے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ یہ بیلنس چینج کرنا شروع کر دیں گے کہ دجالیت والی اور کفر والی بات نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور ان کا ایک فرقہ ہونا وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گی. کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. 12 سال مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, بعد میں جا کے کر دیا تھا. دس از ناٹ لکنگ گڈ.
جسٹ از ناٹ لکنگ گڈ. آپ کے پاس انجینئر صاحب اب ایک آپشن ہے کہ یا تو آپ بتائیں کہ آپ ابھی بھی ریپیئربل ہیں ابھی تک، اور ایک ویڈیو بنا کے اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ کیا وہ امت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو پھر یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اس پہ بھی کہ جو آدمی ختم نبوت پہ اپنی انا کو مسئلہ بنا لے اور ایک ویڈیو میں اپنے الفاظ واپس نہ لے اور کفریہ کلمات کہنے کے بعد آپ کے اپنا جو آپ نے لوگوں کو بتاتے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا ان چیزوں میں. دیٹس ناٹ مائی ناٹ مائی گو ٹو پلیس کہ میں ان چیزوں پہ آؤں. لیکن یہ معیار سارے آپ کے ہیں کہ کسی قادیانی کو جو کہ کافر ہیں ان کو امت کے اندر داخل کرنا، کیا یہ کلمات کفر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کو امت کے اندر داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کوئی یہ کلیم ہے ان کا. اگر وہ امت کے اندر ہے تو ہم ساری امت کے باہر ہیں، اور اگر ہم ساری امت سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے کافر ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی انہیں کافر کہہ رہے ہیں. تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک تو ہو جاتا ہے. تو یہ تو کلمات کفر تو بن جاتے ہیں. اور آپ کے اپنے اگین میں کہوں گا اٹس ناٹ مائی گو ٹو پلیس، لیکن آپ خود بار بار لوگوں سے کہتے وہ تیری چاچی گئی، نکاح ٹوٹ گیا، کفر. اب انا کا مسئلہ نہیں رہا. اب آپ نے اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنی ہوگی، اور ساتھ یہ کسی سے پوچھنا بھی ہوگا کہ اب آپ کے نکاح پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے، اور یہ احتیاط بھی کرنی ہوگی. عظمیٰ رومی صاحبہ کی ویڈیو پہ آپ نے نیچے ایک کامنٹ لکھا تھا کہ کیسر احمد راجہ بیونڈ ریپیئر ہے. میں حسن زن رکھتے ہوئے ایک مسلمان بھائی کے طور پہ میں آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہوں اسی دنیا میں کہ انا کو چھوڑ کے ایک ویڈیو بنائیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں اور بتائیں کہ یہ امت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ اسکالر ہیں آپ، سارا کچھ ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی حدیث انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہے. بڑے بڑے محدثین کے ساتھ بھی ہو جاتا تھا. لیکن جب حقیقت ان پہ واضح ہوتی تھی تو پھر وہ درستی کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی گناہ جاریہ کا شکار نہ ہو. آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ بات کو کلیئر کریں کہ وہ جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے ان کے لیے کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ امت کا حصہ ہوں. یہ امت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر یہ امت کے اندر ہیں تو ہم سب امت سے باہر ہیں. یہ کلیم ہے ان کا. کتنے حوالے آپ کو چاہیے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قادیانی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھاتے ہیں. کسی اور جگہ انہوں نے کوئی نہیں. اگین مجھ سے حوالے پوچھیں، یہ بھی میری فیلڈ ہے، ختم نبوت بھی. مجھ سے حوالے پوچھیں کہ جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں درود بھیج رہا ہوں، جب یہ کہتے ہیں تو ان سے اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ اس شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمے میں کہتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں، تو ان سے مراد ہے کون؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو قادیان میں اکمل شکل میں آیا تھا نا، یہ بات اس کی کر رہے ہیں، اور انہی کے حوالوں سے بتاؤں گا. بہرحال یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے. آج یہ حسن زن ہے، لیکن اگر آپ نے اس پہ انا کا مسئلہ بنایا تو دنیا کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے قادیانیوں کو امت کے اندر داخل کیا ہوا ہے. اس کے بعد انجینئر صاحب بڑی ہی چیز وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی کہ کون کس کا فرنٹ مین ہے.